محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایسا حیران کن واقعہ جس سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور جس سے بہت کچھ نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چلیے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اس واقعے کو۔ نزار بن معد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام مضر، ربیعہ، ایاد اور انمار تھے۔ نزار بن معد جب مرنے لگا تو اپنا مال 4 بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 4 کو بلایا اور کہا، بیٹو دیکھو، فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں ربیعہ کی، فلاں ایاد کی اور فلاں انمار کی، اور اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو افعی بن رفعی جرہمی شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نزار بن معد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر یہ 4 بھائی شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک چرا ہوا کھیت دیکھا۔ مضر نے کہا کہ جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا اور وہ سست بھی ہے۔ انمار نے کہا اور اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اپنے اونٹ کی تلاش میں آ نکلا اور ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ مضر نے کہا، تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ ایاد نے کہا، تمہارا اونٹ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انمار نے کہا، اور اس کے دانت بھی کمزور ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ ربیعہ نے کہا، لنگڑا بھی ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر 4 نے کہا، لیکن بھائی خدا کی قسم ہم نے تمہارا اونٹ دیکھا نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ نشانیاں تو تم نے ساری اور مکمل بتا دی ہیں، پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا؟ 4 بولے، بھائی واقعی یہی ہے کہ اونٹ ہم نے دیکھا بالکل نہیں۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ ہی نجران پہنچ گیا اور شاہ نجران سے ان 4 بھائیوں کی شکایت کر دی کہ 4 نے میری اونٹ کی پوری نشانیاں تو بتا دی ہیں مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتا دینے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا، جناب کھیت میں نے ایک سمت سے کھایا ہوا دیکھا اور دوسری جانب کو سالم پایا تو سمجھ گیا کہ اونٹ یکچشم ہے۔ ربیعہ نے کہا، اور میں نے زمین پر پیر کا ایک نشان دوسرے پیروں کے نشانوں سے بہت ہلکا پایا تو جان گیا کہ اونٹ ایک پیر سے لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا، اور میں نے اس کی مینگنیوں کو بہت تھوڑے فاصلے پر مجتمع پایا، اس میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ سست رفتار ہے، اگر تیز رفتار ہوتا تو مینگنیاں دور اور منتشر پڑی ہوتی۔ انمار نے کہا، اور میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا ہوا اور سخت حصہ چھوڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا کہ اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ گفتگی سنی تو اونٹ والے سے کہا کہ میاں تمہارا اونٹ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ اسے کہیں تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان 4 کو مہمان خانے میں بھیجا تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ 4 ایک کمرے میں پہنچے اور کھا پی کر مضر نے کہا کہ یہ شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان کے درختوں سے کشیدہ ہے۔ ربیعہ نے کہا، اور یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ سے ملے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاد نے کہا، اور یہ جو روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا، اور ہم آج جس کے مہمان ہیں وہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی بادشاہ حرامی ہے۔ ان کی ساری یہ گفتگو جاسوس نے بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کشید کرنے والے کو بلا کر دریافت کیا کہ شراب کہاں کی تھی تو بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ کہہ دیا کہ حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھلدار درختوں سے کشید کی گئی تھی۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ گوشت کس چیز کا تھا۔ قصاب نے بھی سچ کہہ دیا، یہ گوشت کتیا کے دودھ سے ملے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والی کے متعلق تحقیق کی تو واقعی وہ حائضہ تھی۔ ان تینوں باتوں کی صحت معلوم کرنے کے بعد بادشاہ حیران ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب تو چوتھی بات بھی درست ہی نکلے گی۔ غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور تلوار لے کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، سچ بتا، میں حلالی ہوں یا حرامی؟ ماں نے کہا، بیٹا خود ہی اندازہ کر لو، حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر یوں سوار ہوتے؟
واقعی یہی ہے کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا۔ میں ڈر گئی کہ اس طرح حکومت دوسروں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے میں نے زنا سے تجھے حاصل کیا اور مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی کرب و ملال سے واپس آیا اور چاروں بھائیوں سے کہنے لگا کہ تمہاری ساری گفتگو میں نے سنی اور تحقیق کے بعد تصدیق بھی کر لی، مگر یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ مضر نے کہا کہ جناب شراب پینے سے سرور و انبساط اور چستی پیدا ہوتی ہے، مگر آپ کی شراب پی کر حزن و ملال اور سستی پیدا ہوئی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی باغ سے نہیں بلکہ قبرستان سے کشیدہ کردہ ہے۔ ربیعہ نے کہا اور بکرے کے گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہے، برخلاف کتے کے گوشت کے کہ بوٹی اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہے، اور ہم نے گوشت کو کھایا وہ دوسری قسم کا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کے ہاں کتے کا گوشت ملتا، اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوا ہوگا۔ ایاد نے کہا اور حائضہ عورت کے گوندے ہوئے آٹے کی روٹی سالن میں ڈالنے سے بکھر جاتی ہے اور اس کے ریزے الگ الگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہم نے جو روٹیاں کھائیں ان کا بھی یہی حال تھا، اس لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ آٹا کسی حائضہ عورت نے گوندا ہے۔ انمان نے کہا اور جناب کے مرحوم بادشاہ بڑے مہمان نواز اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور عزت و شرافت بھی اس میں ہے، مگر آپ نے تنہا ہمیں ایک کمرے میں بھیج دیا۔ اس سے میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہاں آئے کیوں ہو؟ وہ بولے اپنا جھگڑا چکانے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا جھگڑا چکانا میرے بس کی بات نہیں، از راہ کرم واپس جاؤ اور مجھ سے جو لینا ہے لے لو، اور خدا را اپنی یہ تحقیق اور کسی سے نہ کہنا۔ بعض لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ جہاں دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا وہاں ان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ پھر جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہیں ان کے علم و عرفان کی شان کیا ہوگی، اور ان کے لیے کیوں نہ کہا جائے کہ وہ ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔